You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ حنین کے حوالے سے پچھلے درس پاک میں بیان ہوا۔ آخر میں غزوہ حنین کے قیدیوں کے حوالے سے ایک دو چیزیں مزید سماعت کر لیجئے۔ مال غنیمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقسیم فرمایا۔ قیدیوں کا کئی دن تک انتظار فرماتے رہے کہ ان کے رشتہ دار آئیں گے تو ان کے حوالے سے انہیں واپس مانگیں گے، پھر ہم کوئی ڈیمانڈ کریں گے۔ بہرحال کسی کا بھی کوئی رشتہ دار کافی دن تک نہیں آیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدی جو تھے مختلف اپنے صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیے، وہ ان کے غلام ہو گئے۔ اور پھر کافی دنوں کے بعد دوبارہ وہ حوازن قبیلے کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے ہمارے قیدی واپس آپ انہیں رہائی دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تو وہ تمہارا انتظار کرنے کے بعد اپنے غلاموں، اپنے جو صحابہ ہیں ان کے سپرد کر دیے، اب وہ ان کی غلامی میں اگر وہ چاہیں تو انہیں آزاد کر دیں، یہ ان کی مرضی ہے، اور اگر وہ چاہیں تو مسلمان ہو جائیں۔ بہرحال انہوں نے اخلاق حسنہ جو صحابہ کرام کا تھا وہ دیکھا۔ وہ جتنے بھی قیدی تھے غزوہ حنین میں وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ مسلمان جو ہی بنے تو صحابہ کرام نے سب کو آزاد فرما دیا۔ اسی غزوے میں جو قیدی آئے تھے، جو عورتیں موجود تھیں، ان میں ایک عورت نے دعویٰ کر دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن۔ تو صحابہ کرام انہیں پکڑ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لے آئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میں آپ کی بہن ہوں، شیمہ میرا نام ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ تم میری بہن ہو؟ تو انہوں نے اپنے بازو سے کپڑا ہٹا کر دکھایا کہ جب میں اماں حلیمہ کی بکریاں چرانے جب جاتی تھی، وہ بیٹی تھی حضرت حلیمہ پاک کی، تو آپ میرے ساتھ کھیلتے تھے، تو ایک دن آپ نے نا میری بازو پر دانت کاٹا تھا، مستی میں، شرارت میں جو بچوں کی ہوتی ہے، تو یہ نشان مجھے پڑ گیا تھا، یہ میرا ثبوت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں انتہائی ادب سے ریسیو کیا، پھر اپنی چادر کو حضرت شیمہ کے نیچے بٹھایا۔ حضور نے فرمایا میری بہن ہے، آپ اس پر بیٹھیں۔ آپ رضائی بہن تھی حضور کی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ معصومانہ انداز جو اماں حلیمہ کی بکریاں چراتے وقت حضرت شیمہ کے ساتھ ہوتا تھا وہ یاد آ رہا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور سیدہ حلیمہ پاک کے حوالے سے بھی پوچھا کہ اماں جان کا حال کیسا ہے۔ حضرت شیمہ نے پھر سارے وہ جو بہن بھائیوں کی جو وہ گفتگو تھی پھر وہ بہت دیر تک جاری رہی، صحابہ کرام دیکھتے رہے۔ حضور نے فرمایا اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو میں آپ کو احترام کے ساتھ یہاں پر رکھوں گا۔ تو وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ واپس جانا ہے، لیکن میں اب اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، تو مجھے طریقہ بتائیں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کلمہ بھی پڑھایا، اور بہت سے اونٹ، غلام اور بکریاں دے کر اپنی بہن کو گھر سے رخصت کیا۔ اس کے بعد غزوہ طائف، یہ وہ طائف کا بازار تھا جہاں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاف جسم پر پتھروں کی برسات کی جاتی تھی، اور آپ کا پاکیزہ جسم خون سے لہو لہان ہو جایا کرتا تھا، اور خون کی دھاریں بہہ رہی ہوتی تھی۔ اب غزوہ طائف میں چونکہ ایک مضبوط قلعہ تھا، حنین کے کچھ تیر انداز، ماہر تیر انداز اور ایک قبیلہ جو تھا وہاں پر اس نے جا کر پناہ لے لی تھی۔
اس قبیلے کو، اس قلعے کو فتح کرنا انتہائی مشکل کام اس لیے تھا کہ وہ انتہائی مضبوط قلعہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی معیت میں 1000 کا لشکر بھیجا اور خود بھی آپ تشریف لے گئے۔ آپ نے جا کر وہاں پہ حضرت خالد بن ولید کے حوالے سے تبلیغ فرمائی، لیکن وہ لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منجنیق کا استعمال بھی کیا جائے اور دبابہ کا استعمال کیا جائے۔ منجنیق یہ پہلی مرتبہ غزوہ حنین میں استعمال کی گئی۔ یہ غلیل جو آج کے دور میں چھوٹے بچے کھیل کود کرتے ہیں، غلیلیں دکانوں سے ملتی ہیں، اس سے نشانہ بھی لگایا جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی ایک غلیل نما ایک چیز ہوتی تھی جس میں پتھر ڈال کر قلعے کی دیواروں پر مارے جاتے تھے۔ اس کی دیواریں جو ہیں وہ یعنی ان کی جو ساخت ہوتی تھی یا ان کی مضبوطی کم ہو جاتی تھی، دیواریں گر جاتی تھی۔ چونکہ قلعے کا دروازہ کھولنا صحابہ کرام کے لیے، سپاہیوں کے لیے، مجاہدین کے لیے مشکل ہوتا تھا، تو منجنیق سے پھر پتھر ڈال کر مارے جاتے تھے تو دیواریں ٹوٹ جایا کرتی تھی۔ بہت دیر تک اس قلعے پر پتھر برسائے گئے، لیکن اس کی دیواریں اتنی مضبوط تھی کہ وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دوسرا جو ہتھیار تھا وہ دبابہ کے نام سے ہے۔ وہ لکڑی کا بنا ہوا ایک کمرہ ہوتا تھا جس کا جو اوپر والی سائیڈ ہوتی تھی وہ کچھوے کی طرح ہوتی تھی اور گائے کے چمڑا جو تھا اس کے اوپر لگا ہوتا تھا۔ تیر انداز جو تھے وہ اس میں بیٹھ جاتے تھے۔ آنے والے تیر جو تھے وہ کوئی نقصان کسی کو نہیں پہنچا سکتے تھے، وہ سلپ ہو جاتے تھے، چمڑے پر لگتے تھے تو وہ ضائع ہو جاتے تھے۔ تو جو اس کے اندر چھپے ہوئے تیر انداز ہوتے تھے وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کی دیواروں پر تیر برساتے تھے، تو یوں اس کا دروازہ جو تھا وہ کمزور پڑ جایا کرتا تھا۔ لیکن اندر سے اتنی تیزی کے ساتھ آگ کے تیر برسانا شروع ہو گئے جو کافر تھے، کہ وہ جو دبابہ تھی لکڑی کی بنی ہوئی وہ بھی جلنا شروع ہو گئی۔ تو صحابہ کرام جو تھے، کچھ اس میں 12 صحابہ کرام شہید ہو گئے اور باقی جو صحابہ کرام تھے وہ باہر نکل آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انداز دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس قلعے کے ارد گرد جتنے باغ ہیں انہیں کاٹنا شروع کر دیا جائے، چونکہ یہ جو لوگ اپنے باغات سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم ان کے باغوں کو کاٹو گے یہ باہر نکل آئیں گے، جب باہر آئیں گے تو ان کو مار دینا۔ باغ کاٹنے لگے، لیکن طائف والے جانتے تھے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین کو، ان کی شفقت کو، اندر سے بلا کر کے کہنے لگے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے باغوں کو نہ کاٹو، آپ کو ہماری رشتہ داری کا واسطہ ہے۔ اب رشتہ داری کیا تھی؟ اماں آمنہ پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان، ان کی 5 پشتوں سے پہلے وہ کوئی رشتہ داری تھی کسی عورت کی اس خاندان کے ساتھ۔ اب ان بدبختوں کو طائف کی گلیوں میں جب حضور پر پتھر برسا رہے تھے رشتہ داری یاد نہیں آئی، اپنے باغ جلنے لگے تو رشتہ داری یاد آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ رک جاؤ، انہوں نے میری رشتہ داری کا واسطہ دیا ہے، میں اپنی اماں کے رشتہ داروں کو اس طرح نقصان اب نہیں پہنچا سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر رک گئے، 18 دن تک معاصرہ کیے رکھا، پھر حضور نے فرمایا اب معاصرہ ختم کر دیا جائے۔ پہلی وجہ وہ یہ تھی کہ قلعہ خاصا مضبوط تھا جو ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور اندر ان کے پاس اتنا جو یہ غلہ تھا، اتنا ذخیرہ اندوز انہوں نے کیا ہوا تھا کہ وہ کئی مہینوں تک اس کو استعمال کر سکتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار مصروفیات تھی، مدینہ پاک سے حضور باہر نہیں رہ سکتے تھے، آپ تشریف لے آئے۔ دوسرا یہ تھا کہ چونکہ وہ جو طائف کا قلعہ تھا اس کے باہر بھی لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اس لیے وہ معاشرے میں ہی رہتے تھے، باہر مسلمان تھے اور مسلمانوں سے ان کا واسطہ پڑتا تھا، اس لیے حضور نے فرمایا ہم چلے بھی گئے تو ان کا واسطہ مسلمانوں سے ہی پڑے گا، ضرورت نہیں ہے کہ ان کا معاشرہ مزید کیا جائے۔ صحابہ کرام غصے میں تھے کہ ہم اس کو فتح کریں گے، حضور نے فرمایا جاؤ فتح کر لو، لیکن صحابہ جب آگے بڑھے تو اتنے سخت تیر جو تھے وہ قلعے سے باہر آئے کہ کئی صحابہ کرام زخمی ہو گئے۔ حضور نے فرمایا اس کی یہ بھی وجہ ہے، قلعہ مضبوط ہے اور میرے صحابہ کرام کی جانوں کا خدشہ ہے۔ حضور واپس تشریف لے آئے۔ سید عالم صلی اللہ ایک نبی تھے،
اور نبوت کی جو نگاہیں دیکھ رہی تھی وہ صحابہ تو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے، حضور نے فرمایا اللہم اہدی ثقیف واتی بہم مسلمین، یا اللہ ثقیف کو ہدایت عطا فرما، انہیں اس حال میں میرے پاس لے کے آ کہ وہ اسلام لانے والے ہوں۔ قلعہ فتح تو نہیں کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے نا، کچھ دن کے بعد سارا قبیلہ آ کر حضور کے قدموں میں اسلام لے آیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوہ طائف کے بعد جب وہ لوگ مسلمان ہو گئے، پھر مختلف جگہوں پر مہمات کی، تو پھر پورے عرب میں اسلام کا بول بالا شروع ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔